अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थेबो। नाजरीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है पाकिस्तान और अमेरिका का जो तेल मुआहदा हुआ है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और उसके हवाले से ये भी देखा जाएगा कि सूबों को क्या मिलेगा। एक डील तो ट्रंप की तरफ से उन्होंने पेशकश की है कि हम पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं उन पे मिलकर काम करेंगे। जो समंदर में तेल के ज़खायर मौजूद हैं बड़े पैमाने पे, उस पे हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तेल और गैस के वसाइल से लोगों को, आवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा। अब मरकज़ के इस हवाले से अगर बात करें तो रज़ा रब्बानी ने, जो सेनेट के चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ये जो मुआहदा साइन हुआ है ये एक ऑफिशियल मुआहदा नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल मुआहदा तब होता जब दोनों ममालिक की तरफ से ऑफिशियल सिग्नेटरी बैठते और सिग्नेचर्स वगैरह होते। ये ट्रंप ने सिर्फ इस बात पे ज़ोर दिया है कि उन्होंने एक ट्वीट पे ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं उस पर मिलकर काम करेंगे। और ज़खायर के हवाले से हमारे जो जॉइंट एक्शन होगा वही होगा कि तेल की जो पैदावार होगी उसमें हम इंडिया को भी तेल सेल करेंगे। तो अब बात यह है कि अगर देखा जाए तो ये जो सूबों के वसाइल है उनके हवाले से अगर रज़ा रब्बानी का कहना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक अपनी प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा था कि जो मरकज़ ने अमेरिकी तिजारती मुआहदे में सूबों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। अगर देखा जाए तो रज़ा रब्बानी की ये जो बात है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसमें पहले जो तेल और गैस था वो बिल्कुल वफा के पास था मुकम्मल तौर पे। उसके बाद जब 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी ने ये पास करवाई तो उसके बाद 50% जो है, 50% जो है तेल और गैस में से सूबों को ट्रांसफ़र हो गया। तो अब बात यही है कि ये जो मुआहदा होने जा रहा है तो उस पे रज़ा रब्बानी को एतराज़ात ये हैं कि CCI का इजलास भी उन्होंने कहा कि बुलाया जाए और पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो भी तलब किया जाए, क्योंकि सूबों की रजामंदी या सूबों की हिमायत के बगैर ये मुआहदा साइन करना सूबों से नाइंसाफ़ी के बराबर है और सूबों के साथ एक नाजायज़ी है। और सूबों को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इस डील का क्या फ़ायदा, उस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या होने जा रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान। ये जो कि बड़ी डील साइन होने जा रही है, ट्रंप ने तो कहा है कि हमने ये डील साइन की है और पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं उस पर हम मिलकर काम करेंगे। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर अभी जो गेस्ट हैं वो हैं मसरूर शाह, जो सदर हैं पोरैत मज़ामत तहरीक, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मसरूर साहब, खुशामदेद प्रोग्राम में। अभी ये जो डील साइन होने जा रही है, ट्रंप ने तो ट्वीट पे ये डील साइन कर दी एक लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन इसके जो रज़ा रब्बानी का कहना है कि ये जो डील साइन हुई है ये सूबों को एतमाद में लिए बगैर कुछ ऐसा फ़ैसला किया गया है कि जो पाक अमेरिका तेल मुआहदा है उसमें सूबों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और ये जो डील ऑफिशियल जैसे डील साइन होती है उसमें तो ये ऑफिशियल्स तो मतलब दोनों तरफ से जो दोनों ममालिक है वो तो अभी उनकी कोई ऐसी प्रोग्रेस नज़र नहीं आई, लेकिन ट्वीट पे तो सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया। आप क्या समझते हैं इस डील के हवाले से? देखें, दो चीज़ों को का कॉन्टेक्स्ट देखना ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के जो एक रिसेंट जो एक रोमांस चल रहा है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक तो उसका जो पॉलिटिकल रीज़न है कि भारत के साथ अमेरिका के इख्तिलाफात हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिकन्स जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर प्रेजेंस चाहते हैं, सिर्फ ऑयल और गैस के हवाले से नहीं, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से भी। जो अप्रैल और मई में जो यहाँ पर मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी अमेरिकन्स ने ये इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि बलूचिस्तान और केपी के अफगानिस्तान और ईरान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये एक डेवलपमेंट्स अमेरिकन की तरफ से हो रही थी, और इसी हवाले से ट्रंप ने ये कहा कि ये ट्रेड डील हम करने जा रहे हैं ऑयल के हवाले से। और अभी तक वो स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ एक ट्वीट है। उसके बाद जो टैरिफ्स लगाए उन्होंने, तो वो भी 25% से कम करके 19% लगाए।
تو ایک تو اس کا ایک جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. دوسری چیز کہ پاکستان کے اندر جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی رضامندی، تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے جب 18ویں ترمیم اور جو پروونشل آٹونومی ہے، تو جب 2023 میں پہلی ہائبرڈ رجیم جب عمران خان کی تھی تب بھی اس کو اروٹ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو رجیم چل رہی ہے تو 2023 میں جب ایس آئی ایف سی بنی اور ایس آئی ایف سی کو سارے اختیارات دیے گئے بورڈ آف انویسٹمنٹ ایکٹ میں کہ وہ جو بھی یہاں کے منرلس ہیں، جہاں کے ریسورسز ہیں، یہاں کی ٹورزم ہے، یہاں کا پانی ہے، اس میں جو انویسٹمنٹس ہوں گی اس کو فیسیلیٹیٹ اور ساری ایس آئی ایف سی کرے گی، اور پیرالل فیڈرل سینٹرل باڈی ہے جو کیبینیٹ اور فیڈرل کیبینیٹ اور پروونشل کیبینیٹ سے پیرالل ہو کر یہ سارے فیصلے کرے گی. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اور پروونشل آٹونومی کی وائلیشن تو پہلے ہی ہو چکی ہے. دوسری جو آئل اور گیس کا سوال ہے، تو 18 امینڈمنٹ کے بعد آرٹیکل 158 اور آرٹیکل 173 میں یہ بات واضح ہے کہ تیل کا اور گیس اور جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ صوبوں کی ملکیت ہے. اس پر پالیسی، اس پر ریگولیشن جو ہے وہ صوبوں کو کرنی ہے. جو شیئر ہے وہ ریونیو کا 50% فیڈریشن کو جائے گا، 50% جو ہے وہ صوبوں کو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے اب تک منسٹری آف انرجی جو ہے فیڈریشن کی، وہ ہی کنٹرول کرتی ہے نیچرل ریسورس کو، کیونکہ لائسنسنگ جو ہے وہ کمپنیز کو وہ بھی فیڈریشن دیتی ہے، جبکہ آئین میں لائسنسنگ پالیسی اور رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے صوبوں کا ہے. تو پہلے ہی جو یہاں پر آئل ڈسکور ہوتا ہے، آئل کی ریفائنریز لگتی ہیں، یا کوئی بھی آئل کے حوالے سے یا گیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو صوبوں کو تو نظر انداز ہی کیا جاتا ہے اور آئین پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اب تک منسٹری آف انرجی ہے، پیٹرولیم سینٹر سے ہی کنٹرول ہوتا ہے. تو اس وقت بھی اگر کوئی بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور سینٹر کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم رینٹ آؤٹ کریں منرلس کو، ریسورسز کو، آئل کو، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زمینوں کو اور پانی کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اسی طرح سے وہ آئل کو بھی کرنا چاہیں گے. اور اس کے حوالے سے ایسے لیجسلیٹو فریم ورکس بھی آئیں گے جس میں یہ کوشش کریں گے کہ جو آن پیپر صوبوں کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ بھی چھینے جائیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ منرلس کے حوالے سے جس طرح اب کانفرنس ہوئی تو بلوچستان میں مائنس اور منرلس ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ پاس کر کے جو اختیارات تھے صوبوں کے حوالے سے منرلس ڈیولپمنٹ کے وہ چھین لیے گئے، اور خیبر پختونخوا میں اس کے حوالے سے بہت ریزسٹنس آئی. تو اس وقت بھی آئل کے حوالے سے پہلے بھی وائلیشن ہوئی ہے، لیکن آن پیپر بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا مسرور صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ منرل کانفرنس ہوئی تھی اور امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، انہوں نے منرلس ڈیل کے حوالے سے سگنیچر کیے تھے، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو رضا ربانی کا کہنا ہے کہ یہ 1973 میں جو پہلے آئل اینڈ گیس آپ کو مکمل طور پہ وہ وفاق کو جاتا تھا مرکز کو، اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو ہے 50% صوبوں کو منتقل ہوا، لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا کانسٹیٹیوشنلی اگر دیکھا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے پیپلز پارٹی کی بڑی مطلب ہے کہ سمجھے کہ جیت ہے، تو اس کے بعد بھی یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. ہاں، تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو کانسٹیٹیوشنلی آن پیپر تو ایک حد تک صوبائی خود مختاری دی گئی اور کافی سبجیکٹس جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے گئے، کانکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیا گیا، اور پانی ہو، بجلی ہو، پیٹرولیم ہو، نیچرل ریسورسز ہوں، وہ سارے صوبوں کو منتقل کیے گئے، اور جو بین صوبائی جو معاملات ہیں وہ بھی سی سی آئی کو دیے گئے. فیڈریشن کے حوالے کو صرف جو ہے وہ فائنانسز اور ایکسٹرنل افیئر، ڈیفینس اور یہ چیزیں دی گئی. جی بتائیں. لیکن جو معاملات جو آپ نے سوال کیا کہ 1 یونٹ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور حکمران طبقات کے اندر، وہ کبھی ختم نہیں ہوا. جب آن پیپر یہ ڈیلیگیٹ کیے گئے اتھارٹیز یا یہ ڈیسینٹرلائزیشن کی گئی تو انہوں نے دوسرے طریقے اختیار کر کے اور اس چیز کو امپلیمنٹیشن کو روک کر 1 یونٹ کی پالیسی کو آج بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اور یہ جو ایس آئی ایف سی بنی ہے یہ نیو 1 یونٹ کی ایک پالیسی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن پیپر تو انہوں نے کیا، لیکن میں نے جو پہلے کہا
کہ منسٹری آف انرجی آج تک ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، لائسنسنگ بھی سینٹر سے ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں کے اندر 1 یونٹ کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اچھا، آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ رضا ربانی نے جو پریس ریلیز میں بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل CCI کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانے کا مطالبہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پروگریس ہوئی تو کیا ہوگا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں CCI آپ نے دیکھا ہوگا کہ CCI تو کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو فعال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پانی کے معاملات ہوں یا جو بھی انٹر پروونشل معاملات ہوں، صوبوں کے معاملات ہوں، اس کے حوالے سے۔ لیکن جب یہاں کینالز کی پروجیکٹ کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ 1.5 سال سے CCI کی میٹنگ نہیں کر رہے تھے، اور جب عوام کا اتنا بڑا پریشر آیا تو پھر 1 ہفتے کے اندر CCI کی میٹنگ بھی ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ ہونی چاہیے CCI کی میٹنگ، اور ان معاملات کو CCI کے اندر ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن یہ امپلیمنٹ اور یہ اس کا اثر تب ہوگا جب لوگ جو ہیں وہ یہاں کی اقوام کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو صوبوں کے جو عوام ہیں، وہ جب تک اس چیز پر اویئر ہو کر مزاحمت نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی وفاق کو اس پر اثر نہیں پڑے گا، اور رضا ربانی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہی رضا ربانی صاحب تھے جب 21ویں آئینی ترمیم میں فوجی کورٹیں کو الاؤ کیا جا رہا تھا تو وہ رو بھی رہے تھے اور سائن بھی کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق جو ساری چیز ہے وہ عوام کے پاس ہی ہے، عوام کے پاس ہی طاقت ہے، تو ہمیں اویئر کرنا چاہیے، اور اس ساری چیز کو پبلک کے اندر جو ہے وہ ایک جدوجہد کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسرور شاہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مسرور شاہ جو پورت مذمت تحریک کے صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو CCI اجلاس بلانے کی رضا ربانی باتیں کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بلانے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے منرلز کے حوالے سے، منرلز کی ڈیل ہو تو صوبوں کو کسی نے نہیں پوچھا، اور اس کے بعد اب یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، ابھی تو کوئی پراپر ڈیل نہیں ہوئی، لیکن ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر تیل معاہدہ کریں گے، تو اس کے حوالے سے ان کا کہنا تھا مسرور شاہ کا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں 50% جو ہے تو صوبوں کو دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ وہ کوئی اسٹرکچر نہیں بنا کہ صوبوں کو واقعی میں یہ دیں گے یا صرف پیپر ورک ہوا ہے یہ۔ تو ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔